السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مسجد الاقصیٰ کے بارے میں۔ مسجد الاقصیٰ کی بنیاد کس نے رکھی اور تعمیر کس نے کی، یہ آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ علم ہوگا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ پاک گھر یعنی کہ مسجد الاقصیٰ امت مسلم کا قبلہ اول اور اس کی عبادت گاہ ہے، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تعمیر حضرت سلیمان نے کی۔ عام طور پہ یہ شہر مسجد الاقصیٰ کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اس شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 70 ماہ تک اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ کی پہلی منزل بنا۔ اس مقام پر حضور نے سابقہ انبیاء کی امامت کروائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کے مقبرے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیل فوجیوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنا اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنا اسرائیل جو قبیلے عصابت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی، لیکن اسرائیل روایت کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقبل گھر ان کے بیٹے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 کام میں اس کی محبت کی اور تعمیر شروع کروائی۔ یہ عمارت اس جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سنگار رکھے گیا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بنا اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ بنا اسرائیل وحشی حرم کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیں۔ شکریہ۔